السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. صدق اللہ. بارک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. اچھا، یہ کئی لوگوں نے ہاتھ پہلے کھڑے کیے ہوئے ہیں. دعا فاطمہ ہے، شہبانو ہے. ہاں، یہ تو سبق شروع نہیں ہوا، پہلے ہاتھ کھڑے کر دیے. کیوں جی، کیا کہتے ہیں؟ شیخ صاحب وہ اس لیے ہوتا ہے نا کہ اگر ان کے بعد کسی نے کرے نا تو وہ پھر ان کا اوپر آ جاتا ہے نا ہینڈ، تو اس لیے فرسٹ آف آل جو ہے نا شو ہونے کے لیے پھر یہ کرنا پڑتا ہے تاکہ جو بھی اس کے بعد ہینڈ ریز کرے وہ نیچے شو ہو اور ہم پہلے سب کر لے جائیں. اچھا 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 اچھا، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. زادکم اللہ حرصا وعلما وعملا. جی، ہم پڑھ رہے ہیں اسباب مناصرف جو کہ کل آپ نے یاد کیے اور سنائے. آج پھر ہم ان کو سنتے ہیں تاکہ یہ پکے ہو جائیں. عدل، وصف، تانیث، معرفہ. عدل، وصف، تانیث، معرفہ. عدل، وصف، تانیث، معرفہ. اجمہ جمع ترکیب. اجمہ جمع ترکیب. اجمہ. اجمہ جمع ترکیب. الف نون زیادتان وزن فعل. الف نون زیادتان وزن فعل. عدل، وصف، تانیث، معرفہ. اجمہ جمع ترکیب. الف نون زیادتان وزن فعل. عدل، وصف، تانیث، معرفہ. اجمہ جمع ترکیب. الف نون زیادتان وزن فعل. جی سنائے حافظ مغیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی شیخ صاحب، علیکم السلام. عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجمہ جمع ترکیب، الف نون زائدہ تان وزن فعل. بارک اللہ فیک. زیب النساء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. عدل وستانیس معرفہ جمع ترکیب وزن فعل. بارک اللہ فیک. سمرین کوثر. عدل ترکیب، جمع، جمعہ، معرفہ، وزن فعل اور الف و نون زائدتان. بارک اللہ فیک. اس کو مزید پکا کریں. شہبانو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام. عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجمہ جمع ترکیب، الف و نون زائدہ تان وزن فعل. انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. جی عثمان غنی. السلام علیکم. علیکم السلام. عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجمہ جمع ترکیب، الف واو نون زائدہ تان اور وزن فعل. بارک اللہ فیک. الف نون واو چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں. الف نون زیادہ تان وزن فعل. شیخ صاحب میری بیگم بھی کہتی ہے میں نے بھی سنانا ہے، ہاں تو تو میں اجازت ہے؟ آپ دونوں کا نام لکھا کریں نا تاکہ جی وہ چل. نام بولنا آسان ہو. ٹھیک ہے، ہاں سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجمہ جمع ترکیب، الف نون زائدہ تان وزن فعل. بارک اللہ فیک. طاہرہ اقبال. طاہرہ سنائیں فرگڑ سے. السلام علیکم. علیکم السلام. عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجمہ جمع ترکیب، الف نون زیادہ تان وزن فعل. بارک اللہ فیک.
جی اس میں ہم ان کی تفصیل پڑھ رہے تھے، وصف کے حوالے سے پڑھا تھا، اچھی یا بری صفت جو ہوتی ہے، احمر رنگ جتنا بھی ہوں گے وہ وصف ہوگا، سکران نشے میں ہونا، نیک ہونا، برا ہونا، یہ سارے وصف ہوں گے. تو اس وصف کے ساتھ ہی ہو گیا وصف، ایک سبب ہو گیا، دوسرا الف نون ہو گیا اس کے ساتھ، الف نون زیادتان، الف نون زیادتان، الف نون زیادتان. اب اس طرح کے جتنے بھی الفاظ آئیں گے وہ آپ نے الف نون والے یہ دیکھ لینے ہیں، الف نون عمران، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے وہ رحمان آتا ہے، احمر ہے، تو اس کے ساتھ وصف ایک ہو گیا، دوسرا وزن فعل. آگے ہم وزن فعل پڑھیں گے، جیسے کل اس پہ مشقی تھی، من یمنو سے امنو بن گیا تھا، حمد احمد سے احمد بن گیا تھا. اس کے بعد ہم نے تانیث پڑھی تھی، تانیث پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے، تو یہ بھی ایک سبب ہے. اب اس میں ایک ہو جائے گا علم اور دوسرا ہو جائے گا تانیث. اب اس طرح کے جتنے نام ہیں، عائشہ ہے، فاطمہ ہے، رابعہ ہے، نام بولیں جس کے اندر علم اور تانیث ہو، نام لکھیں، علم اور تانیث. زاہدہ، نہ ثانیہ ہے، زائدہ ہے، ٹھیک ہے، لائبہ ہے. اسی طرح یہ پیچھے نام آیا تھا، مغیرہ کا نام آیا ہے، خواہ یہ مرد کا نام ہے، لیکن وہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، طلحہ اور اس طرح مغیرہ، یہ بھی ہو جائے گا علم اور تانیث ہو جائے گا. عاصمہ ہو گیا. ملائکہ نام ٹھیک، اگر نام ہوگا پھر ٹھیک ہے، عاصمہ ہے، خدیجہ ہے، آمنہ ہے. اب یہ سب غیر منصرف ہیں. تو وہ ہا ہے، وہ گولتا نہیں ہے، گولتا ہم نے دیکھنی ہے. نادیہ ہے، اچھا طاہرہ اپنا نام بولا نہیں، نادیہ بول دیا ہے. عاصمہ ہے، حمزہ ہے، اس میں بھی علم تانیث ہو جائے گی. ہمنہ ہے، علم تانیث ہو جائے گی. ساجدہ ہے، علم تانیث ہو جائے گی. اور سلمہ ہے، حمدیتن ہے. اچھا اب آپ لوگ بتائیں، جب آپ نے غیر منصرف پڑھا تھا، حبیبہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا تھا پتہ نہیں وہ منصرف غیر منصرف پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. تو اب اس طرح کے جتنے نام آئیں گے صرف علم اور تانیث والے، آپ یہ بتائیں کہ آپ اس کو پہچان لیں گے کہ نہیں پہچان پائیں گے؟ انشاءاللہ. ہاں تو ایسے ہی انشاءاللہ باقی جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آتے چلے جائیں گے. مثلا ابھی ہم اگر کہتے ہیں عمران، علم ہو اور الف نون ہو، آپ نے یہاں پر لائن لگا دینی ہے علم اور الف نون والے. عمران، سلمان، لکھو نام، کامران، ٹھیک ہے، حمدان، عدنان، فاران، ان کے اندر علم اور الف نون. رضوان، سلطان، آپ لکھا نہیں، رضوان لکھ دیا ہے. عثمان، ٹھیک ہے، لقمان، زہدان، زیدان، عرفان، سلطان، ماشاءاللہ، شیران، غفران، تو یہ ریحان، ماشاءاللہ. اب یہ جہاں بھی اس طرح کہیں گے تو آپ نے پہچان لینا ہے کہ یہ ہے علم اور الف نون. اچھا جمع کی بات پہلے ہوگی تھی، یہ والے وزن جہاں بھی آپ کے سامنے آئے، ان کا واحد آپ کو معلوم ہو کہ مسجد، مساجد اور مصباح، مصابی، تو آپ کو پتہ چل جائے یہ جمع ہے اور یہ وزن ہو، پتہ ہو جمع ہے یہ اور یہ وزن ہو، پتہ چلے جمع ہے اور یہ وزن ہو. یہ دو باتیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جمع ہے اور یہ وزن ہے، جمع اور یہ وزن، تو وہ بھی آپ پہچان لیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح اب آگے ہم الف نون کو دیکھ لیتے ہیں. اس کی مشق پہلے ہو گئی تھی، الف نون کی مشق پہلے ہوگی. عثمان، الف نون، سکران، آپ نے خود یہ نام لکھ دیے تھے. ترکیب کو ہم بعد میں پڑھتے ہیں، ابھی ہم اس وزن فعل کو دیکھ لیتے ہیں. کل چونکہ اس پہ بات بھی ہوئی تھی، یعنی کلمہ فعل کے وزن پر ہو، اور فعل کا وزن کل ہم نے وہ حمد احمد سے بنا دیا تھا نا، احمدو، متکلم کا معنی یمنو سے امنعو، تو ایک یہ ہوگا جس کے شروع میں حمزہ ہوتا ہے. اور جو دو یہ لفظ یاد کر لیں، دو ایل، یہ بنیادی طور پہ وزن ہے فوئلہ، ماضی مجہول کا وزن فوئلہ. تو شمرہ، یہ بھی ماضی معلوم کا وزن ہے فعلہ، یہ بھی آپ نے نہیں پڑھا، پڑھ لیں گے. صرفہ، فعلہ، بہرحال آپ یہ دو وزن یاد کر لیں، فعلہ اور فوئلہ کے وزن پر ہو، شمرہ اور دوئلہ کے وزن پر ہو، یا احمد اس طرح شروع میں حمزہ ہو، حمزہ. اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی. اس کے اندر آپ نے یہ کہہ دینا ہے کہ اس میں ہے وزن فعل،
جیسے اوپر آیا تھا احمر، تو اس میں رنگ سرخ ہے، وہ ہو گیا وصف، اور دوسرا ہم نے کیا کہہ دیا؟ وزن فعل۔ ایسے ہی جو ہے وہ اکبر ہے، اصغر ہے، ان سب کے اندر بھی وصف اور وزن فعل۔ ہاں اگر اکبر نام ہوگا تو پھر ہو جائے گا علم اور وزن فعل۔ ایک وقت میں یا وصف ہوگا یا علم ہوگا۔ اللہ اکبر جو ہے، تو اگر بندے کا نام ہے اکبر، اصغر، بڑا بھائی، چھوٹا بھائی ہوتا ہے نا، بندوں کے نام ہوتے ہیں، تو پھر اس میں علم ہوگا، پھر وصف نہیں ہوگا۔ اکرم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس طرح کے جتنے لفظ آئیں گے آپ نے ان کو بھی غیر منصرف کہنا ہوگا۔ اس کے بعد جو ایک سبب دو کے قیام مقام ہوتا ہے وہ یہاں پر مزید آ رہے ہیں، وہ آپ دیکھیں، کوئی نہیں بیان کیے انہوں نے، کوئی نہیں بیان کیے، چلیں کیوں نہیں بیان کیے؟ پتہ نہیں کیوں نہیں کیے۔ جی تو ترکیب ہماری رہ گئی تھی، ابھی ہم ترکیب کو یاد کرتے ہیں، اور پیچھے اجمہ کل ہم نے پڑھا تھا، اس کو دہرا لیں۔ وہ اسم جو عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان کا لفظ ہو۔ ابو عابد کہہ رہے ہیں مجھے یہ کتابیں چاہیے۔ بھئی ہم نے تو گروپ میں 2 دفعہ شیئر کی۔ ابو عابد ہم نے گروپ میں، کلاس کے گروپ میں 2 دفعہ شیئر کی، آپ ان کو وہاں سے لے کر اس کی پرنٹ نکلوا لیں تو کتابیں آپ کے پاس آ جائیں گی۔ شیخ صاحب یہ کتابیں عموماً مل بھی جاتی ہیں؟ پتہ نہیں وہ کہاں سے ہیں۔ ہمارے گجرانوالہ میں تو ولی کتاب کہہ رہے بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں۔ نہیں یہ جو سوال کر رہے ہیں ابو عابد، آپ کہاں سے ہیں ابو عابد؟ ابو عابد ہاں پتہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ ان کے نا وہ اس کے پی ڈی ایف کے پرنٹ نکلوا لیں۔ سات 100 میں آن لائن ملی ہیں، بنت علی کہہ رہی ہیں کہ 700 میں مل گئی ہیں ان کو آن لائن۔ میں آپ نے آج پتہ کیا لیکن ابھی تک لی نہیں ہے، وہ بھائی کو بھیجا ہوا ہے لینے، تو لیکن دیکھتے ہیں کتنے تو میں ملتی ہے۔ جو مکتبے سے لے سکتے ہیں مکتبے سے لے لیں، باقی پرنٹ نکلوا لیں۔ اگر آسانی سے مکتبے سے مل سکتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ مکتبے والے نہیں پہنچا سکتے تو آپ اس کی پرنٹ نکلوا لیں۔ عبدالرؤف کیا نہیں کہہ رہے ہیں کس جگہ پہ ہیں؟ ابو عابد بتائیں کس جگہ پہ ہیں آپ؟ عبدالرؤف کیا نہیں آپ وہاں پہ پہنچا دیں گے؟ ابو عدیل کہہ رہے ہیں عادل ہیں، کتنے کشمیر میں ملتی ہیں؟ یا آپ سوال کر رہے ہیں کہ جواب دے رہے ہیں؟ اچھا عبدالرؤف کیا نہیں کہہ رہے ہیں کشمیر سے ہوں، تو کیا وہاں سے ملتی ہیں؟ نہیں تو پھر آپ نے پھر پوچھا کیوں کہاں سے؟ اچھا ویسے تعارف کرنا چاہتے ہیں کہاں سے؟ انانات، اننت ناگ، اننت ناگ، اچھا میں نے کہا اناناس ہو جائے۔ جی اچھا اجمہ ہو گیا، اب ترکیب رہ گئی ہے، اور شروع میں ایک ہم نے چھوڑا تھا عدل،
تو اجما کی پہچان آپ کو ہو جائے گی، اور یہ کم ہی لفظ ہوتے ہیں نا اس طرح کے اجما جو ہوتے ہیں، باقی زیادہ تر یہ الفاظ جو باقی ہیں وہ والے ہوتے ہیں۔ تو عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجما، جمع، ترکیب، الف، نون، زائدہ، تاء، وزن فعل۔ شیخ عرفان کشمیر سے، کشمیر سے بہت سے، اچھا ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ نہیں عیسیٰ موسیٰ نہیں، عیسیٰ موسیٰ عربی کے لفظ ہے۔ اچھا ترکیب، ترکیب آپ نے شروع میں پڑھا تھا مفرد اور مرکب دو لفظوں کو جوڑنا، ترکیب جوڑنا۔ تو دو لفظ آپ پکڑیں، مثلا قلم ہے اور زید ہے، ان کو جوڑ دیں، قلم و زیدن جوڑ دیا آپ نے، اب بن گیا زید کا قلم۔ اور یہ ترکیب ہے آپس میں مضاف مضاف الیہ ترکیب، اس کو اضافت کہتے ہیں، ترکیب اضافت، اضافی۔ اور اگر کہیں گے زید قائم تو یہ ہو جائیں گے مسند الی مسند، یعنی اسناد، اس کو کہیں گے اسناد۔ اچھا اضافت اور اسناد میں فرق کیا ہے؟ پہلے بھی ایک دفعہ سمجھایا تھا، اضافت میں بات ہوتی ہے ادھوری اور اسناد میں بات ہوتی ہے پوری، یعنی اسناد میں بات مکمل ہوتی ہے اور اضافت میں نامکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ نے دو لفظ اکٹھے کیے، ان میں اضافت ہو یا اسناد ہو، یعنی کوئی نسبت ہو، اضافت یا اسناد، اضافت یا اسناد، اضافت ہو تو اضافت ہوگی، اسناد ہو تو اسناد ہوگی۔ اگر دو لفظ آپ نے اکٹھے کر دیے، مثلا بال اور بک، بال بت کا نام ہے، بک ایک ادبن نے شعر بنایا تھا، تو بت اور بانی کے نام کو ملا کر بالا بکا شعر کا نام بن گیا۔ بک بنانے والے کا نام ہے جس نے شعر بنایا، اور بال بت کا نام ہے۔ تو اب شعر کا نام رکھنا تھا تو بت اور بنانے والے دونوں کو ملا کر بالا بکا بن گیا۔ اب ان کے درمیان جو نسبت ہے کوئی بھی نہیں، بک کا بال، بال تو بت ہے، بک تو بندے کا نام ہے، بندے کا بال تو نہیں ہے، ملا کر شہر کا نام رکھ دیا۔ ان کے درمیان نسبت کوئی بھی نہیں، نہ اضافت نہ اسناد، نہ پوری نہ ادھوری۔ نہ پوری نہ ادھوری۔ تو جو اس طرح کی ہوگی وہ ہوگی ترکیب۔ اب اس میں ایک سبب ہو گیا ہے ترکیب، اور دوسرا سبب ہو گیا ہے علم، کیونکہ شہر کا نام ہے، تو دو یہ ہوگا غیر منصرف، ترکیب اور علم۔ ہر ترکیب غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گی، یہ والی ترکیب بنے گی جو اس طرح کے الفاظ ہیں، اور یہ چند الفاظ ہیں، بالا بکا، رام، ہرمز، مادی، قریب، اس طرح کے چند الفاظ ہیں۔ جمع والا بس وہ آپ نے جمع منتر جمع زیر میں رکھنا ہے بس، مساجد، مسابی، جو اس طرح کا ہوگا نا بس اس کو آپ نے کہنا ہے، وہ ایک ہی دو کے قائم مقام ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے اس چیز کو رٹا شریف لگانا ہے، ترکیب وہ دو کلمے جو اضافت اسناد کے بغیر مرکب ہو کر کسی کا علم بن جائیں، بس اتنا۔ وہ دو کلمے جو اضافت اسناد کے بغیر مرکب ہو کر کسی کا علم بن جائیں، علم کا مطلب خاص نام۔ وہ دو کلمے جو اضافت اسناد کے بغیر مرکب ہو کر، مرکب کا مطلب جوڑ کر، اضافت اسناد کے بغیر جوڑ کر کسی کا علم بن جائیں۔ وہ دو کلمے جو اضافت اسناد کے بغیر جوڑ کر کسی چیز کا علم بن جائے۔ وہ دو کلمے جو غیر
مرکب ہو کر کس چیز کا علم بن جائیں. اچھا سب لوگ نا یاد کیا کریں اور اپنے پاس آپ کے کوئی بیٹھا ہوا اس کو پکڑ کر سنایا کریں. کوئی بیٹھا باتیں کر رہا ہے اس کو کہو پکڑو اس کو، ادھر آؤ سنو میرا سبق، اس کو سناؤ. کوئی نہیں ہے تو پاس دیوار کو سناؤ، اس کو دیوار دھیان سے سن، جیسے وہ بکری کو سناتے ہیں. ایک بندہ تھا نا خطیب، اس نے بننا تھا کہ یار میں نے خطیب بننا ہے. کیسے؟ اس نے کہا گوبھی ہوتی ہے نا گوبھی، اس کو جا کر بس آواز سنایا کرو گوبھی کو. تو وہ جاتا اور گوبھی کو روزانہ تقریر سناتا، سنا کے جب اس کی تقریر پکی ہوگی نا، اس نے کہا چلیں پھر اب میں نے آج جمعہ پڑھانا ہے. جب وہ جمعہ پڑھانے کے لیے ممبر پہ کھڑا ہوا تو جو کچھ اس نے یاد کیا تھا سب بھول گیا. کہنے لگا گوبھی گوبھی ہوتی ہے بندے بندے ہوتے ہیں، گوبھی گوبھی ہوتی ہے بندے بندے ہوتے ہیں. جی تو امید ہے ماشاء اللہ آپ کو یاد ہو چکا ہے. کافی احباب کو 16 ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں. سنائیں ذل ہوما سنائیں. السلام علیکم سر. علیکم السلام. ترکیب کہتے ہیں ان دو کلموں کو جو اضافت و اسناد کے بغیر مرکب ہو کر کسی کا علم بن جائیں. بارک اللہ فیک. ہمارے سیمسٹر 2 میں بھی ایک ہوما ہے، اس کا نام ہوما اخلاق ہے. جی سنائیں نور کیا ہے؟ چغتائی نام بھول جاتا مجھے. جی سنائیں نور. بنت مجاہد کہتی ہیں سنا دیا بہن کو. بہت اچھا کیا آپ نے، بہن کو آپ نے سنا دیا. ہاں یہ ٹھیک ہے، دیوار دیوار ہوتی ہے، استاد استاد ہوتا ہے. آپ کی آواز کوئی نہیں آ رہی. چلے سنائیں بنت علی سنائیں. نور نے سنایا، آواز کوئی نہیں آئی. وہ دو بنت کلمے علی. جو اضافت و اسناد کے بغیر مرکب ہو کر کسی کا علم بن جائیں ترکیب کہلاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا اس کے لیے آپ نا زیادہ محنت کی ضرورت نہیں. آپ یہ 2-4 لفظ یاد کرنے. بالا بکا، رام ہرمز، زیادہ یہ بالا بکا ہی استعمال ہوتا ہے. تو مادی قریب ایک یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. چند الفاظ ہیں یہ مادی قریب. تو ذہن میں رکھیں کہ یہ 2 لفظ ہیں، ان کو جوڑ دیا ہے، ان کا آپس میں تعلق کوئی نہیں. اضافت و اسناد میں کیا ہوتا ہے؟ تعلق ہوتا ہے نا. جی ہمارے تمام اسباب منع صرف ہو گئے سوائے ایک کے، اور اس ایک کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے پاس مثلا یہ لفظ ہے عمر. عمر میں ایک سبب ہے علم. اب ہم نے تلاش کیا تو اس کے اندر دوسرا سبب عدل، وصف، تانیث، معرفہ علم ہو گیا. اجمع جمع بھی نہیں، ترکیب بھی نہیں، الف نون زیادہ تان بھی نہیں، وزن فعل بھی نہیں. بقیہ اسباب میں سے کوئی سبب بھی نہیں، لیکن عرب لوگ اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں. ایک سبب مل گیا، عرب غیر منصرف پڑھتے ہیں. اب کیا کریں؟ اب کوئی اور نہیں مل رہا تو پھر ہم یہ مان لیں گے، یعنی جب کوئی اور نہ مل رہا ہو پھر یہ مان لینا ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے پتہ چل جائے کہ یہ عرب لوگ اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں.
لہذا اس میں بھی آپ کو کچھ زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بھی چند الفاظ ہیں، ان کو آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا 5-7 لفظ ہیں کہ یہ لفظ ہیں، ان میں سے ایک عمر استعمال ہوتا ہے سب سے زیادہ، تو اس میں ایک علم ہے، کوئی پوچھے عمر میں 2 اسباب کیا ہے، آپ نے کہنا ایک علم دوسرا عدل، بس۔ اچھا اب عدل کا معنی کیا ہے؟ عدل کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، کہ اصل جو تھا یہ عامر تھا، پھیر کر عمر بنا دیا، کیسے بنایا کوئی قاعدہ نہیں، بس ویسے ہی بنا دیا۔ عائشہ میں ایک علم اور ایک تانیث ہو گیا نا، تو پہلے اس میں ہم نے کتنے لفظ بول دیے تھے جب اس کا بولا تھا، تانیث کا پڑھا تھا؟ علم کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ علم کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ علم کا ایسے پتہ چلتا ہے کہ کسی بندے کا نام ہو، کسی بندی کا نام ہو، کسی شہر کا نام ہو، کسی ملک کا نام ہو، کسی جگہ کا نام ہو، وہ جو کسی جگہ کا نام ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے۔ جس نے سوال کیا علم کا کیسے پتہ چلتا ہے، وہ اپنا نام بتائے، اس کا نام کیا ہے؟ نام بتائیں، نام بتائیں۔ ہاں زیب النساء، اب یہ جو زیب النساء ہے یہ علم ہے، ٹھیک ہو گیا؟ کسی بندے کا نام ہو، انسان کا نام ہو، مرد کا نام ہو، عورت کا نام ہو، بچے کا نام ہو، بچی کا نام ہو، بوڑھے کا نام ہو، بوڑھی کا نام ہو، جوان کا نام ہو، شہر کا نام ہو، ملک کا نام ہو، تاکہ جانور کا نام ہو، بھینس کا نام ہو، بکری کا نام ہو، بلی کا نام ہو، کسی نے اپنے گھر میں بلی کا نام رکھا ہوا ہو، سمجھ آ گئی ہے زیب النساء؟ ماشاء اللہ بڑی بات ہے جی، سمجھ آ گئی۔ تو اس کو کہتے ہیں علم، کیا کہتے ہیں اس کو؟ علم۔ اچھا ابھی ہم عدل کو پڑھنے چلے ہیں، تو عامر کو اس کی الف کو گرایا، ادھر ضمہ لگایا، عامر سے عمر بنا دیا، اس کو میں نے کہتے ہیں پھیرنا، پھیر کر، عدل کا معنی ہے پھیرنا، عدل، عدول۔ عدل کا ایک معنی ہوتا ہے عدل کرنا، دوسرا اس کا معنی پھیرنا بھی ہے، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اچھا اب آپ لوگ کیسا محسوس کر رہے ہیں کہ اسباب معنی صرف جب کوئی اور نہ چل رہا ہو لیکن عرب اس کو غیر منصب پڑھتے ہیں تو کیا کرنا، اس کو عدل مان لینا ہے؟ عمر میں ایک ہو جائے گا علم اور ایک ہو گیا عدل، پھیرنا، لفظ کو پھیر کر یہ بنا دیا۔ کسی اسم کا صرفی قاعدے، نحو صرف ہے نا، صرف کے قاعدے ہوتے ہیں، ہم نے قاعدے پڑھے ہیں نا، نصرا، نصرا الف لگا دو، نصرو واو لگا دو، یہ قاعدے ہیں۔ نصرا سے ناصرن پڑھا ہے نا، اسم فاعل فاعلن کے وزن پر بنا دو، اسم مفعول مفعول کے وزن پر بنا دو، اسم تفضیل افعال کے وزن پر بنا دو، نصرا سے انصرو، ضربا سے اضربو، عالمہ سے عالمو، یہ قاعدے ہیں۔ کسی اسم کا صرفی قاعدے کے بغیر اپنے اصل سیغے سے، اصل بناوٹ سے دوسرے سیغے میں بدل جانا، جیسے عامر کا عمر بن جانا بغیر کسی قاعدے کے، بغیر کسی قانون کے، بغیر کسی اصول کے۔ عدل کہلاتا ہے، تو اس کو بھی آپ یاد کریں گے اور سنائیں گے۔ کسی اسم کا صرفی قاعدے کے بغیر اپنے اصل سیغے سے دوسرے سیغے میں بدل جانا، کسی اسم کا صرفی قاعدے کے بغیر، عامر کا بغیر کسی قاعدے کے عامر کا عمر بن جانا، عامر کا عمر بن جانا، عامر کا عمر بن جانا، کسی اسم کا صرفی قاعدے کے بغیر اپنے اصل سیغے سے دوسرے سیغے میں بدل جانا، کسی اسم کا صرفی قاعدے کے بغیر
اپنے اصل سیغے سے دوسرے سیغے میں بدل جانا عدل کہلاتا ہے. کسی اسم کا صرفی قاعدے کے بغیر اپنے اصل سیغے سے دوسرے سیغے میں بدل جانا عدل کہلاتا ہے. عدل مانا پھر جانا. جی سنائے شروت خان. السلام علیکم. کسی اسم کا صرفی قاعدے کے بغیر اپنے اصل سیغے سے دوسرے سیغے میں بدل جانا عدل کہلاتا ہے، جیسے عامر سے عمر. بارک اللہ فیک. جس نے سعدیہ احمد. کسی بھی اسم کا صرفی قاعدے کے بغیر اپنے اصل سیغے سے دوسرے سیغے میں بدل جانا عدل کہلاتا ہے، جیسے عامر سے عمر. بارک اللہ فیک. جس نے منیبہ بنت شراز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عدل کسی اسم کا صرفی قاعدے کے بغیر اپنے اصل سیغے سے دوسرے سیغے میں بدل جانا عدل کہلاتا ہے، عامر سے عمر. بارک اللہ فیک. سنائے شافیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کسی اسم کا صرف قاعدے کے بغیر اپنے اصل صیغے سے دوسری صیغے میں بدل جانا عدل کہلاتا ہے، جیسے عامر سے عمر. بارک اللہ فیک. اچھا ایک لفظ آپ نے عمر یاد رکھنا ہے، اور دوسرا یہ مسنا و ثلاثہ و رباع، یہ الفاظ جو ہے نا ثلاثہ ثلاثتن ثلاثہ. ثلاث کا معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ مسنا و ثلاثہ و رباع، تین تین. فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع. شادی کرو طاب لکم من النساء مثنى، دو دو، تین تین، چار چار. کتنی ہوگی چار چار؟ یہ کیا ہو گیا؟ حافظ دعا کہتی ہیں 22 33 44. اچھا دو دو اور دو، ٹھیک ہے. تو کوما لگانا تھا نا درمیان میں. جی اب اس کا معنی ہے تین تین. تین ڈبل آ رہا ہے نا، تین تین. لفظ تو ایک ہے تو معنی دو کیوں؟ تو اصل یہ تھا ثلاثہ ثلاثہ. اس کا معنی تین، اس کا معنی تین. ان تینوں کو اکٹھا کر دیا، تین تین کو اکٹھا کر دیا، یہ بن گیا ثلاث. لیکن اس کا معنی تو ادھر آئے گا نا، اس کو پھیر کر یہ بنا دیا. اس کو پھیر کر، جیسے عامر کو پھیر کر عمر بنا دیا، ایسے ثلاثہ ثلاثہ کو پھیر کر ثلاث بنا دیا. ثلاثہ ثلاثہ کو پھیر کر. شیخ جیسے سورہ نساء میں ہے نا فلو ترکہ، تو ایسے ہی اب عمر کے اندر ایک ہوگا علم اور دوسرا ہوگا عدل. ایسے ثلاث کے اندر ہوگا ایک اس میں تین تین. مثلا اس میں ایک وصف ہوگا، وصف، اور ایک ہوگا عدل. وصف کیسے؟ دیکھیں مثال کے طور پر طلبہ ہوں، 100 طلبہ ہیں، ان کو کہا جائے کہ سب لوگ جو ہے وہ تین تین کے گروپوں میں بیٹھ جاؤ، چار چار کے گروپوں میں بیٹھ جاؤ. اب یہ تین تین ہونا یہ ایک وصف ہے. چار چار ہونا، چار چار کا گروپ، پانچ پانچ کا گروپ، چھ چھ کا گروپ، ایک طرح کا وصف ہو گیا. تو یہ جو
چلیں آپ اتنا یاد رکھ لیں، یہ جو مسنا و سلاسا و ربا و خماسا، یہ اس طرح کے جتنے بھی الفاظ اشارہ تک جائیں گے، ان کے اندر ایک ہوتا ہے وصف اور دوسرا عدل، وصف اور عدل، وصف اور عدل، دو لفظ آپ یاد کر لیں، ایک عمر اور ایک سلاس، عمر اور سلاس، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے ساتھ ہی ہمارے اسباب منع صرف مکمل ہوئے۔ اسباب منع صرف کیا ہے؟ عدل جو ہم نے آخر میں پڑھا، وصف اچھا یا برا وصف، تانیث جو گولتا ہوتی ہے، معرفہ جو علم ہوتا ہے، اجمہ جو اجمہ ہوتا ہے، ابراہیم اسماعیل اس کے لیے یاد رکھیں، ٹھیک ہے، اور عدل کے لیے اس کو یاد رکھیں، اس کو یاد رکھیں۔ جمع یہ بھی آپ کو آتا ہے، ترکیب دو لفظ اکٹھے ہو جاتے ہیں، چلے اس کو بھی یاد رکھیں، ماضی قریب بالا بکا، الف نون انتہائی آسان، وزن فعل اسلم اکبر اصغر، یہ سارے اس طرح کے۔ تو یہ دو تین لفظ بس آپ نے عدل کے دو تین لفظ ذہن میں رکھیں، اجماع کے دو تین، ترکیب کے دو تین، باقی سارے آسان ہیں۔ اب آپ کے سامنے کوئی بھی اس طرح کا لفظ آئے گا تو آپ انشاءاللہ پہچان لیں گے کہ یہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں زیدن، اس میں ان 9 اسباب میں سے، اسباب منع صرف کتنے ہیں؟ 9، ان 9 اسباب میں سے کون سا ہے زیدن کے اندر؟ علم، ایک ہو گیا علم، دوسرا تلاش کرو، کوئی ہے؟ سر کوئی نہیں ہے۔ اس میں وصف بھی نہیں، تانیث بھی نہیں، اجمہ بھی نہیں، جمع بھی نہیں، ترکیب بھی نہیں، ایک لفظ ہے نا ترکیب، الف نون بھی نہیں، وزن فعل بھی نہیں، اور عدل تو اس وقت کہنا ہے جب آپ کو پتا ہو غیر منصرف، تو یہ غیر منصرف نہیں، زیادہ ایک ہی سبب ہے، دوسرا اس میں کوئی نہیں، زیدن اس کو پڑھیں گے، اور بس ایک سبب کی وجہ سے تو لفظ غیر منصرف نہیں بنتا نا، علم کی وجہ سے، دو ہوں گے تو بات بنے گی، زیادہ اس کو آپ نے کہہ دینا منصرف، اسم مفرد منصرف۔ یہ بعض طلبہ سوال کرتے تھے کہ منصرف کیا ہے؟ اسم ہو گیا، مفرد یعنی واحد ہو گیا، زید واحد ہے، تو منصرف کیا مطلب ہے؟ اب سمجھ آ گئی منصرف کا مطلب کیا ہے، کہ اس میں دو سبب نہیں ہے۔ اجماع کے بہت کم کم آتے ہیں، فی الحال آپ یاد کر لیں، آئندہ آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے۔ ہاں یہ بلال نے بھی اچھا لکھا ہے کہ آپ کو پتہ ہے لغت عرب میں خالدن پر تنوین آتی ہے، تو جس پر تنوین آتی ہے وہ غیر منصرف نہیں ہو سکتا، یہ ایک سیدھی سی پہچان ہے۔ قرآن میں، حدیث میں کوئی لفظ ایسا عربی میں آپ کو پتہ ہے اس پر تنوین آتی ہے، تو جس پر تنوین آتی ہو وہ کبھی غیر منصرف نہیں ہو سکتا، وہ منصرف ہی ہوگا۔ اس پوائنٹ کو لکھ لو اپنے پاس۔ قرآن حدیث میں عربی میں کوئی لفظ آپ کے سامنے آیا، آپ کو پتہ ہے اس پر تنوین آتی ہے، تو جس پر تنوین آتی ہو وہ کبھی غیر منصرف نہیں ہو سکتا۔ سر یہ پوائنٹ کبھی کبھی کام نہیں آتا، بشرا اسرار کہہ رہی ہیں یہ پوائنٹ ہر جگہ کام آئے گا، اب آپ بتائیں کہاں کام نہیں آتا؟ دیکھو ال کی بات ہم نے کی نہیں، ہم نے کہا ایسے لفظ جس پر تنوین آئی ہوئی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے تنوین آئی ہوئی ہے، یہ منصرف ہوگا، ال کی تو ہم نے بات ہی نہیں کی۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ کے سامنے لفظ آ گیا جس پر تنوین آئی ہوئی ہے، ہم ال والے کی بات نہیں کر رہے، ہم جس پر تنوین آئی ہوتی ہے نا اس کی بات کر رہے ہیں۔ عامرون ٹھیک ہے، تنوین ہے اس کے آخر میں، اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جس پر ال آ جاتا ہے نا وہ بھی منصرف ہو جاتا ہے۔
جی تو اسباب منصرف ہمارے مکمل ہوئے، اس میں ہم کل ایک بار پھر دیکھ لیں گے تاکہ یہ مزید پکے ہو جائیں کل کا مطلب اگلے سبق میں. تو خیر آپ ان چیزوں کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں، اور ان کے نام ابھی ہم پڑھتے ہیں اگلے مضمون کی طرف. تو یہ ہے آپ کے سامنے آپ کی کتاب، ہم اس میں یاد کر رہے تھے اسم تفضیل، انصر و انصران انصرون، ناصر و نیسرن، والمنصرن نصرا، نصریان نصریات، نصرون نصیرا. ماشاء اللہ آج تو لوگ 100 پورے نہیں ہو رہے، پہلے تو 105 10 تک اوپر چلے جاتے تھے، تو آج 90 تک رکے ہوئے ہیں. آپ لوگ بھاگتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. جی کیا کہا میں نے کہا بھاگتے جا رہے ہیں. مزید بھی چھانٹی ہو جائے گی. نیٹ پرابلم بہت ہے، یہ بھی مسئلہ نیٹ کا بھی. یہ کہتے ہیں ہم کبھی نہیں بھاگیں گے. اللہ کریم آپ سب کو استقامت عطا فرمائے، اور آپ کے ذوق شوق کو قائم دائم رکھے، اور آپ کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے. اس میں مہارت تامہ آپ کو عطا فرمائے، نصیب فرمائے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں اس لیے کہہ رہی تھی کیونکہ پہلے ایسا ہوا تھا کہ کچھ ایسے اسماء آئے تھے جیسے قرآن پاک میں ریویژن کرتے وقت آتے ہیں نا، تو ان میں ال لگا ہوا تھا شروع میں، تو آپ نے ان کو کہا تھا یہ اسم مفرد منصرف ہے. تو لیکن پھر جب میں نے کہا کہ ان پر تو تنوین نہیں ہے ان پہ، تو آپ نے کہا تھا کیونکہ اس پر ال آ گیا ہے نا اس لیے یہ تنوین اس کی ہٹ گئی ہے، لیکن ہے یہ اسم مفرد منصرف. تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ اوریجنل میں ان میں تنوین تھی اور ال کی وجہ سے تنوین ختم ہوئی ہے، یا پھر ان پہ تنوین آتی ہی نہیں ہے اس لیے یہ دیکھیں پھر بات کے 2 زاویے ہوتے ہیں. جی ہم جس زاویے سے بات کر رہے ہیں آپ وہ سوچیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں جس پر تنوین ہوگی وہ پکا منصرف ہوگا، بس اتنا ہم بتا رہے ہیں. جی ٹھیک سر. ہم تمام منصرف الفاظ کا احاطہ نہیں کر رہے، ہم صرف ایک نشانی کا ہم آپ کو پکا کرا رہے ہیں. جیسے مثلا کہا جاتا ہے جس پر ال ہو وہ اسم ہوگا، جس پر تنوین ہو وہ اسم ہوگا. اچھا کیا سارے اسموں کے اوپر ال ہوتا ہے؟ نو سر. ہم نے کہا جس پر ال ہو وہ اسم ہوگا. تو کیا عثمان اسم ہے؟ جی اسم ہے. تو آپ کہیں اس پر تو ال نہیں ہے. جی سمجھ آ گئی مجھے سر. ہاں ہم نے صرف یہ بتایا کہ جس کے اوپر تنوین ہوگی اس کو جی ہم نے وہ پکا منصرف کہہ دینا. ٹھیک ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی منصرف ہوگا اس کے اوپر تنوین ہوگی، ایسا نہیں کہا. جو بھی منصرف ہوگا اس کے اوپر تنوین ہوگی.
ایک ہے ادھر سے بات کو ادھر لے کے جائیں اور ایک ہے ادھر سے ادھر کو لے کے آئیں کہ جو بھی تنوین والا ہوگا وہ منصرف ہوگا. جی سر جزاک اللہ خیر. جی تو یہ تھی ہماری اسم تفضیل کی گردان جو کہ مکمل ہوئی. اس کے بعد ہم ایک اور گردان آگے دیکھتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں آج ہی. یہ آپ کے سامنے الفاظ ہیں 4. منصر شروع میں میم ہے. منصر منصران مناصر منیصر. اب یہ منیصر پہ تنوین ہے, یہ پکی بات, یہ کیا ہوگا منصرف. منصر پہ تنوین ہے, یہ پکی بات ہو گیا منصرف. بقیہ کا ہم نے نہیں بتایا. ہاں مناصروں کا وزن آ گیا مساجدو. بتاؤ یہ کیا ہوگا منصرف کے غیر منصرف. مناصرو غیر منصرف. غیر منصرف. ہاں غیر منصرف. اور اس میں سبب کون سا ہوا؟ عدل وصف تانیث معرفہ اجماع جمع ترکیب الف نون زائدہ جمع. اور یہاں پر اکیلا جمع نہیں بولنا ہے, اس میں جمع منتہل جمع بولنا ہے. ہاں پورا بول دینا جمع منتہل جمع. یہ ایک ہی سبب دو کے قائم, سب اس کو 2 بار بولیں. یہ ایک ہی 2 کے قائم کام. یہ ایک ہی 2 کے قائم کام. اب یہاں پیچھے بھی ہماری گردان آئی تھی, اس میں بھی یہ الفاظ آئے تھے اسم تفضیل کے اندر, تو ان کو بھی آپ نے یہی کہنا ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پر نصرہ نصریان نصریات انصر انصران انصرون عناصر, یہ لفظ آیا تھا, یہ آیا تھا عناصر مساجد عناصر. الف حمزہ اور نون کے بعد الف, اور الف کے بعد 2 حرف. یہ بھی ہو گیا غیر منصرف. اور غیر منصرف کے اوپر تنوین نہیں آتی, عناصروں کے اوپر تنوین اسی لیے نہیں آئی. جی ہم یاد کرنے لگے ہیں اسم ظرف, اسم ظرف, اسم ظرف. یہ والا سبق آج کا ہے اسم ظرف. اسم ظرف گردان 4 الفاظ ہیں صرف. اس کے 4 الفاظ ہیں منصر منصران مناصر منیصر. منصر منصران مناصر منیصر. دہرائیں ان کے ہاتھ ہو جائے, ہاتھ کھڑے کریں. منصر منصران مناصر منیصر. منصر منصران مناصر منیصر. استاد محترم یہ ذرا ایرر پیچھے کر دیں, یہ منیصرون کیا لکھا ہوا ہے. یہ ٹھیک ہو گیا. جس میں طاہرہ شکیل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منصر منصر
मनास मनसरानी मनासिरु मुनैसिरुन। बरकल्लाह फीक। शमाइला खान। अस्सलामुअलैकुम शेख। मंसरुन मंसरानी मनासिरु मुनैसिरुन। बरकल्लाह फीक। अब जो हमारा 2 सेमेस्टर हो गया ना, 2 सेमेस्टर, सेमेस्टर 1 जिनका मुकम्मल हो गया वो 2 में है, तो वो अब अल्हम्दुलिल्लाह क्लास के अंदर बताते हैं कि ये ज़बर ज़ेर पेश क्यों है। हम हदीस पढ़ते हैं जब, तो हदीस के आखिर में दरमियान में जो ज़बर ज़ेर पेश आ जाती है उसकी वजह वो बताती हैं कि ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों, ये क्यों। सारा पढ़ाई बगैर, अभी पहले नहीं पढ़ाया होता, अब पूछते हैं वैसे ही। मसलन हम पूछें आपसे कि ये हदीस है रमालिकुम उकूका, ये ज़बर क्यों है, उम्महाती ये ज़ेर क्यों है, ठीक है, इन्नल्लाहा ये ज़बर क्यों है, हर्रमा दोनों पे ज़बर क्यों है, अलैकुम ये तो वादे होता है ना सभी को, इन्ना इन्ना ही रहना होता है, हुकूक आइन के ऊपर ज़बर है कि पेश है, उम्मुन ये उम्मुन पता ही है। ज़्यादातर ये मसाइल होते हैं आखिर में इधर क्या पढ़ना है, नाहव आखिर बताती है ना इधर क्या पढ़ना है, इधर क्या पढ़ना है, सर्फ आखिर से पहले का बताती है। तो ये सारी चीज़ें मसलन यहाँ पर मेजर बड़े सवाल 3 हैं, 1 2 3, तो फौरन बताएंगे इसकी ये वजह है, इसकी ये है, इसकी ये है, जो सेमेस्टर 2 में अभी हुए। तो आप में से अगर किसी ने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, सेमेस्टर 1 अगर ध्यान से पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह 2 के अंदर वो भी बताएंगे। इकरा कराची से कहती हैं, मैं बताऊं, माशाअल्लाह जी बताएं। इकरा इन्नल्लाह का मफूल भी है, मफूल भी। अस्सलाम वालेकुम अलैकुम अस्सलाम। सर। इन्ना इन्नल्लाह लफ्ज अल्लाह पे जबर इसलिए आया है, इन्ना अपने बाद वाले लफ्ज को जबर देता है हमेशा, जी ठीक है। हर रमा ये तो फेल है, उकूका और का ये मफूल भी ही बन रहा है यहाँ पे। हाँ, तो जिन्होंने पहले सुना हुआ है मफूल भी क्या है उनको समझ आ जाएगी, जिन्होंने नहीं सुना हुआ वो परेशान ना हो, वो भी अगले सेमेस्टर तक ऐसे बताएंगे। कसरा क्यों, उकूकल उम्महाती मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह है, हाँ मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह मजरूर होता है। जिनको समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात, और जिनको परेशानी हुई तो उनकी परेशानी इस सेमेस्टर के आखिर तक और दरमियान तक, ये 3 सबक अगले पढ़ने तक वो सब क्लियर हो जाएगी। जब हम पढ़ेंगे मरफूआत मनसूबात मजरूरात, ये जो हमने पढ़े हैं ना गैर मुनसरिफ, इसके बाद आगे वो सबक असल शुरू हो रहे हैं। यहाँ से ये है मरफूआत, यहाँ से बात शुरू हो जाएगी मरफूआत मनसूबात। जी पहले हमने याद किया स्वाद पर फतहा मनसरुन, अब मनसिरुन नहीं, मनसिरुन तो नहीं पढ़ेंगे हम, इधर ये मिसाल पढ़ लेते हैं मजलिसुन, और इसको भी याद करेंगे। इसको मतलब सा छोटा करता हूँ ताकि सारे लफ्ज सामने आ जाए। ये आ गया, तो मजलिसुन आगे लिखनू लगा देना है, मजलिसुन मजलिसान मजालिसो, इस पर तनवीन नहीं पढ़नी। क्यों नहीं पढ़नी, मजालिसो तनवीन नहीं। हाँ कहना है गैर मुनसिफ, क्या कहना है, फिर पूछा जाए गैर मुनसरिफ, तो गैर मुनसरिफ क्यों पूछा जाए, फिर कहना है जमा मुंतरजम, जी जमा मुंतरजुम। अब आपने ये सुनाना होगा मजलिसुन मजलिसान मजालिसो मुजलिसुन, मजलिसुन मजलिसान मजालिसो मुजलिसुन, मजलिसुन मजलिसान मजालिसो मुजलिसुन।
माशाल्लाह पहले खड़े हुए हैं। सुनाए हाफिज मुगीरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह शेख। वालेकुम अस्सलाम। मजलिसुन मजलिसानी मजालिसु मुजैलिसुन। बारकल्लाह फीक। हाफिज मुगीरा, आपकी मसरूफियत क्या होती है? शेख साहब मैं हॉस्पिटल में होता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, हॉस्पिटल में तो होते हैं अपना डॉक्टर। क्लिनिक है मेरा इस टाइम, लेकिन मैं फिर इस टाइम जो है ना क्लास के लिए लीव कर दिया हुआ है उसे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि हमने वो जेएलएम से स्टडी किया ना, तो उसमें हमने छोटे छोटे अरेबिक कोर्सेज वगैरह किए हैं, तो लेकिन बकायदा उसको नहीं पढ़ सके उस तरह। तो आगे शेख मेरा प्लान था मदीना यूनिवर्सिटी के हवाले से, तो उसके लिए मैंने इसे बहुत ज़रूरी समझा, तो इसलिए फिर बाकी सारी मसरूफियत इस वक्त छोड़ के तो फिर इसके लिए ज़रूरी है कि माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह करीम आपकी नेक ख्वाहिशात पूरी फरमाए और आपको अपने मिशन में कामयाब करे और आपको इल्म नाफी की आमीन बरकत से माला माल फरमाए। आमीन जज़ाकल्लाह खैर। वो है ना, क्या नाम है, डॉक्टर जाकिर नाइक, उनसे एक जी जी दफा वो एक डॉक्टर सवाल करता है, तो वो सवाल का जवाब, डॉक्टर सवाल ये करता है कि आपका जो इस्लाम है ना वो इंसान की नेचर के मुताबिक नहीं है, इंसान इंसान के जिस्म के मुताबिक नहीं है आपका इस्लाम, आपका दीन। जी जी वो इस तरह कि आपका इस्लाम कहता है कि मनसूबाबंदी ना करवाओ और ये ना करो वो ना करो, तो जबकि इंसान की जो नेचर है और जो इंसान का जिसामत है खातून की, तो वो इसके मुताबिक उसको नहीं है, लाजमी वो समझ, मुतहम्मिल नहीं है, वो तो 2-3 बच्चे हों बस, ज्यादा की वो नहीं है। लाजमी समझते हैं कि 2 साल का जो है ना वो वक्त फ़र्क है। तो डॉक्टर साहब हंसते हंसते जो खड़े हुए, कहने लगे पहली बात तो ये है कि आपके सवाल से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि उसने कहा मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, जो सवाल कर जी रहा था। कहने लगे आप डॉक्टर हैं और मैं भी मेडिकल डॉक्टर था, अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ कागजी डॉक्टर नहीं, मेडिकल डॉक्टर था, और मैं उस शोबे को छोड़कर मैं इधर आया हूँ। मैं उसको छोटा समझा तो मैं इधर आया, बेशक डॉक्टर साहब और बेशक। उसके छोटे होने की ये भी दलील है कि मैं आपके पास पूछने के लिए कुछ नहीं गया, आप मेरे पास आए, उसको कहा ना, वो भी आगे से जी, आगे पड़ा। तो आप मेरे पास आए हैं, ये भी इस बात की दलील है कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये बड़ा काम है। बड़ा काम है। फिर उससे अगला जवाब जो हो उससे भी बड़ा जो है ना वो पुरकैफ जवाब था। कहने लगे कि मैं आपके जवाब तो बाद में दूंगा, पहले वैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरी वालदा ने इस मनसूबाबंदी पर अमल किया हुआ होता तो मैं आपके सामने ना होता, क्योंकि मैं अपने बहन भाइयों में 6-7वें नंबर पर हूँ। मैं अपने बहन भाइयों में अपने बहन भाइयों में 6-7वें नंबर पर हूँ। तो अगर मेरी वालदा ने ये मनसूबाबंदी वाला अमल किया होता तो फिर मैं आपके सामने ना होता। तो सारे बड़े हैं इनसे। फिर उसके बाद साइंसी उसूलों के मुताबिक जो उनको जैसे वो जवाब शेख वो देते हैं। इस्लामी उसूलों के मुताबिक भी उन्होंने इसका जवाब दिया था और बिल्कुल फिर उसकी तसल्ली करवाई है उसने की। सही। तो जी बहुत सारे नुक्ताचीनी हमारे ना हॉस्पिटल में स्पेशली फीमेल के हवाले से जो होती है ना, तो बहुत सारी नुक्ताचीनी करते हैं बस औकात। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुरानी लिहाज से भी, और उनको फिर मेडिकल पूरा प्रूव किया जाता है कि किस तरह हमारी जो साइंस है वो कुरान मजीद के साथ है, और बिल्कुल कुरान मजीद से ही ये हमारी मुकम्मल साइंस है। तो हमारी एक स्टूडेंट है अगले सेमेस्टर में, वो गैनी डॉक्टर बल्कि हेड ऑफिसर हैं, वो सरकारी हॉस्पिटल में पढ़ रही जी है हमारे पास। वो तो एक दिन वो बात हुई तो बात चली, तो उन कहने लगी कि बच्चे थोड़े होने चाहिए। तो उन्होंने कुछ दिन पहले बताया हुआ था हम अपनी हमशीरा के बारे में, 5-6 हमशीरा है, तो एक के बारे में बताया था उसके 9 बच्चे हैं ना। तो मैंने कहा कि तुमने फिर अपनी हमशीरा को नहीं समझाया। कहने लगी वो मैंने उसको समझाया था वो नहीं समझी। मैंने कहा आपसे बड़ी होगी? कहती हाँ बड़ी है वो मुझसे ना। तो अच्छा, तो मैंने कहा कि देखिए हमारे रिश्तेदारों में जितने लोगों ने ये मनसूबाबंदी की है ना, तो वो सब बीमार हैं, सब बिल्कुल बीमार शेख। हैं, और दायमी मरीज हो जाती है, दायमी मरीज। एक है 1 महीने की तकलीफ, 2 महीने की तकलीफ,
اور ایک ہے پورے سال اور پوری زندگی کی تکلیف. پکی مریضہ ہے جو ہمارے ارد و نواح ہے نا، ہم ان کا بس بتا رہے ہیں، باقی واللہ عالم سوا. تو خیر سر رائے ایک بات آ گئی اور اس پہ بات ہوگی. باقی اصل دین انسان کی ہر لحاظ سے ہمارا دین جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمارے فائدے کے لیے ہی ہمارا سارے کا سارا دین ہے. دنیا کے اعتبار سے بھی فائدہ اور آخرت کے اعتبار سے بھی فائدہ ہی فائدہ ہے. کل ہم پڑھ رہے تھے کہ مکھی اگر پانی میں گر پڑے، اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے، تو مستشرقین نے سرچ کی تو واقعتاً ایسے نکلا. تو 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا ڈاکٹری سب کو کورس کیا ہوا تھا جی؟ اور اس وقت ڈاکٹری اتنی عروج پہ کہاں تھی کہ 1400 سال پہلے بتا دیا کہ مکھی کے ایک پر کے اندر بیماری ہے اور دوسرے کے اندر شفا ہے. جی تو گردان آپ لوگوں کو یاد ہو چکی. بالکل یہ بنیادی طور پر 4 لفظ ہی ہیں، یہ والے لفظ ہے نا. تو اس میں فتحہ ہے تو جلس یجلسو ضرب یضربو، اگر کسرہ ہوگا تو پھر یہ شروع میں میم لگا کر پھر مضربن پڑھیں گے. مضربن، مضربان، مضارب، مضربن، مضربن، مضربان، مضارب، مضرب. مضربان، منصرن، منصران. شروع میں میم لگائی ہے. کیا ہم نے کیا ہے؟ شروع میں میم مفتوح لگائی ہے. مدد کرنے کی ایک جگہ یا وقت، مدد کرنے کی 2 جگہ یا وقت، 2 وقت، مدد کرنے کی کئی جگہ یا کئی وقت، مدد کرنے کی ایک تھوڑی جگہ یا تھوڑا وقت. گردان یاد کریں ترجمہ سمیت. منصرن. جی منصرن، منصران، مناصر، منیصر. مدد کرنے کی ایک جگہ یا ایک وقت، مدد کرنے کی 2 جگہیں یا 2 وقت، مدد کرنے کی کئی جگہیں یا کئی وقت، مدد کرنے کی ایک تھوڑی جگہ یا تھوڑا وقت. جس میں سیدہ عمر. جی السلام علیکم. منصر، منصرانی، مناصر، منیصر. منصر مدد کرنے کی ایک جگہ یا ایک وقت، منصرانی مدد کرنے کی 2 جگہیں یا 2 وقت، مناصر مدد کرنے کی کئی جگہیں یا کئی وقت، منیصر مدد کرنے کی ایک تھوڑی جگہ یا تھوڑا وقت. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. ابھی ہم اس کا اصول یاد کرتے ہیں، وقت کافی ہو چلا. تو یہ والے اوپر بنانے کا طریقہ ہے اور اوپر تعریف ہے. تعریف آدھی لائن کے اندر اسم ظرف، ظرف، ظرف جو جگہ ہوتی ہے ظرف، اور جو وقت ہوتا ہے یہ بھی ایک طرح کی ظرف ہے. ظرف ظروف برتن جس میں کوئی چیز آ جائے. اب مثلا کمرہ ہے تو کمرہ ظرف، اور جو دن ہے تو دن بھی ہے ظرف. دن میں 24 گھنٹے ہیں تو یہ 24 گھنٹے یا 1 گھنٹہ یہ ایک ظرف ہے. اس گھنٹے میں ایک کام ہو رہا ہے. ایک ہے گھر میں کام ہو رہا ہے، مسجد میں کام ہو رہا ہے، وہ جگہ ہوگی. اور ایک ہے 1 گھنٹے میں کام ہوا، 7 گھنٹوں میں کام ہوا. جو گھنٹے ہیں وہ وقت ہے، وہ بھی ظرف ہے، جس کو بولتے ہیں ظرف زمان، زمانہ، اور ظرف مکان، جگہ. تو ظرف کی 2 قسمیں ہوگی. اس جگہ کو مکان بول دیتے ہیں، اس کو زمان بول دیتے ہیں. ظرف زمان، ظرف مکان. وہ اسے مشتق جو اس جگہ یا وقت پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہوا. مطلب کھیلنے کی جگہ مثال کے طور پر گراؤنڈ ہے
یا کھیلنے کا وقت مثلاً 1 گھنٹہ 2 گھنٹے عصر کے بعد صبح کے وقت جو بھی ہے، تو یہ ہو گیا نا ظرف ہوگی. تعریف یاد کریں. وہ اسم مشتق جو اس جگہ یا وقت پر، یعنی 2 چیزیں ہیں جگہ اور وقت، وہ اسم مشتق جو اس جگہ یا وقت پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہو. جس میں فعل واقع ہو، جگہ میں فعل واقع ہوا، گراؤنڈ میں فعل واقع ہوا، وقت میں دن میں یا رات میں، گھنٹے میں، 2 گھنٹوں میں کھیل ہو رہی ہے. جس نے رانا عمر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ اسم مشتق جو اس جگہ یا وقت پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہو، جیسے ملاعب کھیلنے کی جگہ یا وقت. بارک اللہ فیک. جس نے شمیم اختر. السلام علیکم. علیکم اس السلام. میں ظرف وہ اس میں مشتق ہے جو اس جگہ یا وقت پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہو، جیسے کھیلنے کی جگہ، پکانے کی جگہ یا وقت. ٹھیک ہو گیا. بارک اللہ. ٹائم پر، شام میں، صبح میں. ٹھیک ہے. اچھا اس کو نا مشتق جیسے نیچے ہم نے نصارہ سے بنایا ہے منصرون. صحیح. یہ منصرون ہے مشتق بنایا ہوا، مشتق بنایا ہوا. نصارہ سے یہ میم لگا کر، شروع میں میم لگا نکالا کر ہوا، نکالا ہوا، ہٹا ہوا، ہٹا ہوا. ماشاء اللہ سارے لفظ یاد کیے ہوئے ہیں آپ نے جو سکھایا شیخ. ماشاء اللہ. یک اللہ بنانے کا طریقہ. بارک اللہ. یہ 3 حرفی افعال کے مصدر کو مفعل اور مفعل، مفعل کا ہم نے ابھی پڑھا منصرن، اور مفعل کا یاد کیا مجلسن، مجلس مجلس، اور ضرب یضرب سے مضرب، یعنی 2 وزن ہے، مفعل یا مفعل کے وزن پر لانے سے بنتا ہے. جیسے اسم فاعل ناصر فاعل کے وزن پر لانے سے، اسم مفعول مفعول کے وزن پر لانے سے، یہ وزن ہو گیا نا، فاعل کے وزن پر اسم فاعل ہو گیا، اور مفعول کے وزن پر اسم مفعول ہو گیا، اور افعال کے وزن پر اسم تفضیل ہو گیا، اور مفعل اور مفعل کے وزن پر اسم ظرف ہو گیا. مفعل اور مفعل. کچھ الفاظ مفعل کے وزن پر ہوں گے، کچھ مفعل کے وزن پر ہوں گے. وہ اگر کسرہ ہو تو مفعل ہوگا، نصر ینصر ضمہ ہے وہ مفعل ہوگا، ضرب یضرب کسرہ ہے مضرب ہوگا، جلس یجلس یجلس کسرہ ہے یجلس. یہ پلا اس کو دیکھنا، آخر سے پہلے کسرہ، آخر سے پہلے کسرہ ہو تو کسرہ، کسرہ ہے، کسرہ ہو تو ادھر کسرہ آئے گا، مفعل ہوگا. آخر سے پہلے کسرہ ہو تو کسرہ. وگرنہ فتح. آخر سے پہلے کسرہ ہو تو کسرہ، وگرنہ فتح. فتح سے مراد یہ مفعل ہو جائے گا. آخر سے پہلے کسرہ ہو تو کسرہ وگرنہ فتح، آخر سے پہلے کسرہ ہو تو کسرہ وگرنہ فتح. جلس یجلس مجلس
شروع میں میم لگا کر. بنانے کا طریقہ یہ 3 حرفی سر افعال. لال کا سر جو لام کلمہ ہے اس کی حرکت نہیں پڑی جائے گی؟ پڑھ لیں نہ پڑھے تو انتر ٹھیک مسئلہ. ویسے بہتر یہ نہ پڑھی جائے، آسانی کے لیے پڑھ دیتے ہیں. مفعل نہ پڑھیں ٹھیک ہے. مفعل مفعل یہ 3 حرفی افعال کے مصدر کو مفعل یا مفعل کے وزن پر لانے سے بنتا ہے. پوری لائن یاد کریں. جس نے کوثر نسرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم یہ السلام. 3 حرفی افعال کی مصدر کو مفعل یا مفعل کے وزن پر لانے سے بنتا ہے، جیسے ناصرہ سے منصرون. بارک اللہ. جیسے نصرہ سے منصرن، ضربہ سے مضربن. جیسے نصرہ سے منصرن، ضربہ سے مضرب. اچھا یہ یکرامو سے کیسے بنے گا؟ یکرامو اس کو گراؤ اور میم لگا دو بس. مکرمون. یکرامو سے مکرم. فتح کی مثال مانا یمنو سے ممنون. ٹھیک ہے. سر یہ مصدر کا پلیز بتا دیں کہ مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر کا لفظی معنی ہے مصدر صادر ہونے کی جگہ. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نکلنے کی جگہ. یوں بھی کہہ سکتے ہیں الفاظ کے نکلنے کی جگہ. مثلا نصرہ، نصرہ، نصرو، نصر ینصرو، یہ کس سے نکلے ہیں؟ یہ نصرن سے نکلے ہیں. کس سے نکلے ہیں؟ نصرن سے. یعنی آپ کے پاس اصل الفاظ یہ تھے، خام مال یہ تھا. ٹھیک ہے. اس سے آپ کے پاس یہ مٹیریل ہے، چیز ہے، اس سے پھر آگے چیزیں بنائی ہیں. جیسے جو اینٹیں بنانے والا ہے اس کے پاس اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ مٹی. پھر اس سے وہ بناتے ہیں. برتن بنانے والا اس کے پاس بھی اصل چیز مٹی ہوتی ہے، اس سے وہ چیزیں بناتا ہے. تو آپ کے پاس لفظ یہ ہے نصرن. نصرن. آپ نے اس سے مختلف چیزیں بنائی ہیں. آپ نے اس سے بنایا نصرہ، آپ نے اس سے بنایا نصرہ، آپ نے اس سے بنایا ینصرو، آپ نے اس سے بنایا ینصرو، آپ نے اس سے بنایا ناصرن، آپ نے اس سے بنایا منصورن، آپ نے اس سے بنایا انصرو، آپ نے اس سے بنایا منصرن، آپ نے اس سے بنایا ابھی جو پڑھنا ہے آگے وہ ہوگا منصرن. یہ منصرن زبر ہے، اور آگے ہوگا منصرن، وہ اعلیٰ ہو جائے گا. اور یہ ظرف ہے، یہ اس میں تفضیل ہے، یہ اس میں مفعول ہے، اور یہ اس میں فاعل ہے. ینصرو ینصرو یہ مضارع معروف ہے، اور یہ مضارع مجہول ہے، اور یہ ماضی معروف ہے،
یہ ماضی مجهول ہے. نصرہ کے پورے 14 سیغے آپ بنا سکتے ہیں. نصر، نصرا، نصرو، کتنے سیغے بن جائیں گے؟ 14. نصرہ کے 14. پھر ان کے شروع میں ما لگا کر اور 14، اس کے شروع میں ما لگا کر اور 14. ینصرو کے 14 اور شروع میں لا لگا کر اور 14. ینصرو کے 14 شروع میں لا لگا کر اور 14. ان کے اور بھی بنتے ہیں. شروع میں لام لگا کر، شروع میں لام نون لگا کر، شروع میں لام امر لگا کر، شروع میں لائے نہیں لگا کر. اس سے جو ہے وہ 7 8 9 10 گردانے اور بن جائیں گی. ہم وہ پڑھیں گے. ناصرن کے 6 سیغے، منصورن کے 6 سیغے، انصرو کے 5 5 10 سیغے، منصرن کے 4 سیغے، منصرن کے آگے پڑھیں گے وہ منصرن، منصران، مناصر، منصر، اس کے 12 سیغے بننے ہیں. اب یہ کل کتنے بنے گے؟ آپ جمع کرو. 14 14 14 14 14 14 14 14 6 6 6 6 10 10 4 12 اور ان کی آگے کافی ساری 5 6 گردانے اور بننی ہیں. تو یہ جو ہے وہ کہاں تک بات پہنچ جاتی ہے؟ ایک لفظ سے آپ نے اتنے لفظ بنا لیے. آپ کے پاس ایک چیز آئی، اس سے آپ کیا کچھ بناتے چلے گئے. ایک آدمی کے پاس 1 روپیہ آ جائے، وہ اس کی سبزی بھی خرید لائے، وہ اس کے لیے آٹا بھی خرید لائے، وہ اس کے لیے اس سے دودھ بھی خرید لائے، وہ اس سے گھی بھی خرید لائے، وہ اس میں مسالہ جات ڈالنے کے لیے وہ بھی خرید لائے، پھر وہ اس کے بادام بھی خرید لائے، پھر وہ سیب بھی لے آئے، پھر وہ انار بھی لے آئے، پھر وہ کیلے بھی لے آئے، پھر وہ برگر بھی لے آئے، پھر وہ پکوڑے بھی لے آئے 1 روپے کی، پھر وہ سموسے بھی لے آئے. کیا خیال ہے؟ ایسا 1 روپیہ ہاتھ ہے؟ ایسا 1 روپیہ ہاتھ لگ جانا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل لگ جانا چاہیے شاید. اس مہنگائی میں تو ضرور لگنا چاہیے. آج کے دور میں بہت مشکل ہے. تو یہ نصرن، یہ ایسا 1 روپیہ ہے جو آپ کو کہاں کہاں کام دے گا. $100 ہو پھر. شمیلہ خان کہہ رہی کس زمانے کا 1 روپیہ؟ یہ آج کی کلاس کا 1 روپیہ ہے، جس روپے کا نام ہے نصرن. اس کی اتنی چیزیں آپ نے خرید لی ہیں، اور ابھی ہم اگر اس کی پوری لکھیں تو کتنی بن جائیں گی. اور ابھی یہ والی چیزیں رہتی ہیں، یہ جو نا یہ مضارع معروف مجہول سے جو گردانے بنیں گی، آپ نے یاد کروانا. جب ہم یہ گردانے پڑھیں گے نا، پڑھیں گے اگلے ہفتے سے شروع کریں گے، وہ پیچھے جو چھوڑی ہیں، پھر ہم اس طرح کا ایک ٹیبل بنا کر آپ نے اس کی پوری ساری گردانے لکھ کر دیکھنا ہے کتنا خوبصورت منظر بنے گا. جو افعال 3 حروف سے زائد ہوں، اسم ظرف اس طرح بنتا ہے کہ علامت مضارع گرا دو، یعنی یا گرا دو، اس کی جگہ میم مضموم لگا دو، اس کی جگہ میم مضموم لگا دو، ان کلمہ کو فتح دے دو، ادھر فتح دے دو، آخر پہ تنوین لگا دو. 4 کام. علامت مضارع گرا دو 1، میم مضموم لگا دو 2، ان کلموں کو فتح دے دو 3، آخر پہ تنوین لگا دو 4. 4 کام دہرائیں. علامت مضارع گرا دیں، یکرموں سے علامت مضارع گرا دیں، میم مضموم لگا دیں، آخر سے پہلے فتح دے دیں، آخر پہ تنوین. علامت مضارع گرائیں، میم مضموم ٹکائیں، آخر سے پہلے فتح اور آخر پہ تنوین لگائیں. علامت مضارع گرائیں،
جی سنائے محمد عابد ملتان سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مہربانی حضور والا آپ نے آج شفقت فرمائی, مجھے موقع عطا فرمایا. اس میں جو پہلی چیز ہے جی وہ علامتی مضارع گرانا ہے جی, میم مضمون جو ہے وہ لگانا ہے, اور عین کلمہ جو ہے اور تنوین جو ہے وہ آخری جو ہے آخری حرف کو تنوین دے دینے ہیں جی. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. عین کلمہ سے مراد یہ ہوتا ہے, مثلا یہ جو را ہے نا اس کو عین کلمہ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ تو عین کلمہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کوئی بھی لفظ آپ کے پاس آتا ہے, مثلا آپ کے سامنے آیا ہے نصرہ, تو آپ نے نا فا عین لام کو اس کے سامنے رکھ کر یہی حرکات ادھر لگا دینی ہے, فعلا. اگر آپ کے سامنے لفظ آیا سمیا تو آپ نے یہی حروف رکھ کر حرکات وہ لگا دینی ہے, فاعلا. اگر لفظ آیا کاروما تو یہی حروف رکھ کر آپ نے حرکات ادھر لگا دینی ہے, فاعلا. اب بتائیں کاروما میں اس را کو کیا کہیں گے؟ کاروما میں اس را کو کیا کہیں گے؟ عین کلمہ. ہاں اس کو عین, کیونکہ عین کے سامنے آ رہا ہے. سامعہ میں عین کو کیا کہیں گے؟ عین کو لام کلمہ. لام کلمہ. ہاں اس کو کہیں گے لام کلمہ. نصرہ میں فا کو کیا کہیں گے؟ فا کو, نون کو فا کلمہ. نون کو فا کلمہ. صاد کو عین کلمہ, را کو لام کلمہ, سین کو فا کلمہ, میم کو عین کلمہ, کاف کو فا کلمہ, را کو عین کلمہ, میم کو لام کلمہ. یہ ان کے نام ہوتے ہیں. مثلا آپ کے پاس لفظ ہے حامدہ, اس کا سامنے وزن بنے گا فاعلہ. تو بتاؤ اس کا عین کلمہ کیا ہے؟ حامدہ کا عین کلمہ میم. اب یوں ہم کہیں گے کہ عین کلمہ پہ حرکت کیا ہے؟ عین کلمہ پہ حرکت کیا ہے؟ کسرہ. تو ایسے ہی یکرموں میں عین کلمہ پر فتح لگا دیں گے, تو عین کلمہ یکرمو, 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 یکرمو. تو یہ بن جائے گا یفعلو. عین کلمہ را ہے تو را پر فتح لگا دیں گے, یکرم. آخر میں تنوین, یکرمون, یا گرا کر میم, مکرمون بن جائے گا. مکرم. جی اس کے ساتھ ہی آپ کی اسم ظرف کی تعریف بھی ہوگی, بنانے کا طریقہ بھی ہو گیا. گردانیں دو ہم نے یاد کر لیں, اور آگے سوالات و تدریبات ہیں. تو ابھی آتے ہیں اگلے مضمون کی طرف. یہ سوالات آپ نے ان کو خود حل کر لینا ہے, ایک ہی سوال ہے, باقی نیا سبق ہے. اسم ظرف کی تعریف ہے, اور کن اوزان, وزن دو ہو گئے, مفعل مفعول. بنانے کا طریقہ جو بھی پڑھا تو قاعدے کی روشنی میں آپ نے یہ بنا لینے ہیں. مدخل, دخول سے مدخل, نشر سے شروع میں میم لگانی ہوتی ہے نا, منشر. رکوب سے مرکب, لائبہ سے ملعب. تو یا گرا کر میم لگا کر مستخرج, یا گرا کر میم لگا کر زبر مکتسب. یہ اسی طرح جیسے آپ نے پیچھے سے مفعول پڑھا ہے نا, یہ بالکل اسی طرح ہے, چار باتیں نا.
علامت مضارع گرائیں، میم مضموم لگائیں، آخر سے پہلے فتح آخر پہ تنوین، یعنی دونوں کا طریقہ ایک ہو گیا، اسم ظرف اور اسم مفعول کا ثلاثی کے سے زائد جو ہو اس کے بنانے کا ایک طریقہ ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لا یرحم الناس، من جو لا یرحم رحم نہیں کرتا، رحم ناسا لوگوں پر، لا یرحمہ اللہ اس پر اللہ رحم نہیں کرے گا۔ جیسے وہ ہے نا، رحم کرو تمہارے زمین پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ ایک ہے اپنے والدین پر رحم کرنا، ان کے لیے رحیم کریم شفیق بننا، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے۔ اور ایک ہے الناس بولا ہے، مسلمانوں کے لیے، غیر مسلمانوں کے لیے، مسلموں کے لیے، سبھی کے لیے رحم، حتیٰ کہ جو جانور ہیں ان کے اوپر بھی رحم کریں۔ ایک بلی کو ایک عورت نے باندھے رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخلت امرأۃ فی ہرۃ، ایک عورت دخلت النار فی ہرۃ، ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ اس نے بلی کو باندھ دیا، بلی گھر میں آ جاتی ہے، تنگ کرتی ہے، اور خواتین بہت پریشان ہوتی ہیں، دودھ پی جاتی ہے، برتن الٹے کر جاتی ہے۔ اس نے پکڑا اور باندھ دیا نا، مثلاً چار پے کے پاوے کے ساتھ، پائے کے ساتھ، وہ اس کو نہ چھوڑا، نہ کچھ کھلایا پلایا، وہ مر گئی۔ لا ہی طعمتها ولا ہی ترکتها تاکل من خشاش الارض، نہ ہی خود اس کو کچھ کھلایا پلایا اور نہ ہی اس کو چھوڑا کہ وہ خود کہیں سے کھا لے، اس کو باندھے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ دخلت النار، تو وہ عورت جو بلی کو باندھنے والی، بلی کی وجہ سے، بلی کو باندھنے کی وجہ سے، اس پر ظلم کرنے کی وجہ سے، جو بلی کو مارے، بلی کو مارنے کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی، تو جو انسانوں کو مارے، اپنے محلے داروں کو مارے، اپنے بہن بھائیوں کو، دوست احباب کو، پڑوسیوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے والدین کو جو مارے، اس کا حال کیا ہو؟ جو بلی کو جس نے مارا اس کا یہ انجام ہوا۔ تمہارا اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں زندگی کے تمام امور جو ہے وہ سکھاتا ہے، رہنے کے سلیقے سکھاتا ہے، طریقے بتاتا ہے۔ من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، من لا یرحم الناس، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ عز و جل بھی اس پر رحم نہیں کرے گا۔ لا یرحمہ اللہ، لا یرحمہ اللہ، من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ۔ الناس لا يرحمه الله جی سنائیں ارم بٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 36، من لا يرحم الناس لا يرحمه اللہ، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ عز و جل اس پر رحم نہیں کرتے۔ جی بارک اللہ فیک۔
अब अभी हमने पढ़ा था राहिमा, राहिमा से यरहम, यरहम, ला यरहम, राहिम यरहमु, यरहमु, यरहमान, यरहमूना, आप पूरी गर्दन बना सकते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहीमा यरहमु, यरहमु, यरहमानी, यरहमुना, तरहमु, तरहमु, तरहमानी, यरहमना, तरहमु, तरहमानी, यरहमुना, तरहमीना, तरहमानी, तरहमना, अरहमु, नरहमु। माशाअल्लाह, बारकल्लाह फी, यकल्लाह, करमकल्लाह, सल्लमकुमुल्लाह। खैरुकुम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम, तुम में से बेहतरीन, तुम में से सबसे बेहतरीन वो लोग हैं, सबसे बेहतरीन कौन इंसान है, मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। आज बेहतरीन किसको समझते हैं? जो एमपीए हो, एमएनए हो, वज़ीर आज़म हो, सदर हो, वज़ीर आला हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, सब लोग बताएं किसको आप लोग बेहतरीन समझते हैं? या चले मुआशरे में समझ ले, मुआशरे में लोग किसको बेहतरीन समझते हैं? जिसके पास अच्छा बैंक बैलेंस हो, जिसके अच्छा पास घर बार। दौलत हो, क्या बात है कि कोठड़ी हो, पैसों वाला। इरम भट्ट ने बताया, जिसके पास पैसे हो, पैसे पैसे, बड़े ओहदे वाला, अच्छे स्टेटस वाला, ओहदे वाला। अच्छा, वो उसका ओहदा बड़ा हो, घर आकर दिन रात खा अपनी बीवी की पिटाई करे, पढ़ाई करवाए भी। जिसके पास पैसे ना हो उसको मुंह नहीं लगाना। अच्छा, सर पिटाई बीवी को ही क्यों? क्या बोला आपने? सर बीवी को ही पिटाई क्यों? बुराई नहीं उसी पे हक है ना, उसी पे हक है। पटाई कहा है मैंने ना, बुराई नहीं कहा, पटाई कहा। सर मैंने भी यही कहा कि उसकी ही पिटाई क्यों? हक का मतलब सिर्फ मारना ही थोड़ी होता है। हाँ, तो होती है ना पटाई, इसलिए बोला है। ये तो अब शौहर को पता होना चाहिए क्यों करता है ना। कमजोर की पिटाई होनी है ना, ये उसकी तालीम सही ना होने का नतीजा है ना, उसको शऊर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशल नसीहत की, हज्जतुल वदा किस कदर अहम मौका था जब आपने वो खुतबा दिया, और वो आलमी चार्टर है, आलमी उसूल है उस खुतबे के अंदर, आलमी लेवल के। एक होता है एक 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 खानदानी लेवल पे, घराने के लेवल पे, एक इलाके के हिसाब से, क्या पूरी दुनिया के हिसाब से, तो वो आलमी चार्टर है। तो उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशल ये वसीयत की है, इस्तौसु बिन्निसाई खैरन, औरतों के साथ हुस्न सलूक करना है, क्योंकि लोग औरतों पे जुल्म करते थे। तो मैंने तो बस इतना बयान किया है कि वो औरतों पे जुल्म करते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि औरत पे जुल्म करें, मैंने ये कहा है कि होता है ऐसे। अगर नहीं होता तो आप बता दें कि नहीं होता। सर उस मर्द की तरबियत भी तो एक औरत ने की होती है। नहीं, तरबियत तो वो, और बेचारी कितनी माएँ हैं जो बच्चों को समझाती रहती हैं, बच्चे उनकी बातें नहीं सुनते।
کہاں وہ تربیت میں آتے ہیں. بعض بچپن میں بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن بعد میں ان کی دوستی کچھ ایسے لوگوں سے ہو جاتی ہے کہ بعد میں وہ بگڑ جاتے ہیں. جی تو خیر، خیرکم، ہاں تو معاشرے میں کس کو بہتر سمجھا جاتا ہے؟ یہ سب سے نمایاں ہے کہ بس جس کے پاس بس پیسے ہونا، وہ خواہ وہ عہدہ بڑا ہو یا وہ بڑا تاجر ہو، ذمہ دار ہو، ملازمت ہو، آفیسر ہو، پیسے جس کے پاس. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے. اچھا پیسے بہت زیادہ ہیں، عہدہ بہت بڑا ہے، لیکن سکون نام کی چیز کوئی نہیں. جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں نا، صرف پیسے ہوتے ہیں. یہاں پر اگر کوئی آپ میں سے ایسا ہو جس کے پاس پیسے ہوں تو یہ نہ سمجھ لے کہ میں اس کے خلاف بول رہا ہوں. جس کے پاس صرف پیسے ہوں، قرآن اور حدیث کی تعلیمات نہ ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کے اصول نہ ہوں، تو اس کی زندگی میں ذرا بھی سکون نہیں ہوگا. اس کی زندگی میں ذرا بھی سکون نہیں ہوگا. پکی بات ہے، لکھ لو. خواہ وہ دیکھنے میں کتنا بڑا اچھا اس کا لائف سٹائل کیوں نہ ہو، لوگ اس کی نقل کیوں نہ کرتے ہوں، وہ مسکرا کر کیوں نہ جا رہا ہو، لیکن اندر سے وہ بجھا ہوا، سڑا ہوا، جلا ہوا، مرا ہوا ہوگا. اس کو پھرول کے دیکھو، اس سے پوچھ کے دیکھو. رات اس کو سکون کی نیند نہیں آتی ہوگی، نشے کی گولیاں وہ کھا کے سوتا ہوگا. شیخ ہمارے پاس سینکڑوں ایسے پیشنٹ آتے ہیں جو لینڈ کروزر پہ آ رہے ہیں، بہت بہت اچھا لگژری جو ہے نا ان کا لائف سٹائل ہے، لیکن آگے یہی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نیند نہیں آتی ہمیں نا، ہماری نیند کا کچھ کریں. تو ہاں سکون یعنی کہ نہیں آتا. وہ کہتے ہیں نیند نہیں آتی. نیند نہیں آتی یہ کوئی بیماری نہیں، اس کے پیچھے بیماری ہے کہ وہ نیند کیوں سکون نہیں ہے. آتی. نیند کیوں نہیں آتی، اصل یہ وجہ ہے نیند کیوں نہیں آتی. تو نیند اس لیے نہیں آتی کہ ان کے دل میں اللہ کا ذکر نہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ان کے دل کی تار اللہ کے ساتھ نہیں ہے، ان کے دل میں قرآن اور حدیث کی تعلیمات نہیں ہے، زندگی کیسے بسر کرنی ہے یہ نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ سلوک کیسے کرنا یہ نہیں ہے. وہ خود اتنے بڑے امیر ہوں کہ ممکن ہے ماں کو اور باپ کو انہوں نے دھکا دیا ہوا ہو، بالکل رشتہ داروں کو وہ پوچھتے نہ ہوں. کون پوچھے گا؟ جس کے پاس اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات ہوں. پھر خواہ پیسوں کا انبار بھی ہو، جیسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، دیکھو بڑے تاجر تھے. بالکل شیخ. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، دیکھو بڑے تاجر تھے. ان کے بھائی نے ان کو کہا کہ میرے 2 باغ ہیں، ایسے سمجھو جیسے 2 فیکٹریاں ہوں، تو ایک فیکٹری آپ کو دے دیتا ہوں. کہا اللہ آپ کے مال میں برکت دے، مجھے بتاؤ بازار کدھر ہے. بازار گئے اور جناب وہاں پر چیزیں لیں اور بیچیں اور کام شروع کر. پاس 1 روپیہ بھی نہیں، اور دل کس قدر غنی ہے، فیکٹری نہیں لی. کہا نہیں، آپ اپنے پاس رکھیں، اللہ آپ کو برکت دے. لیکن آج کل کے یہ جو جتنے امیر ہوتے ہیں تو ان کے پاس ایک لینڈ کروزر ہو، ان کے ذہن میں ہوتا ہے ایک اور ہڑپ کر لیں، کسی غریب کی جو ہے وہ سائیکل ہی چھین لیں. شیخ پھر یہ بھی بتائیں ان کی جب وفات ہوئی تو ان کو وراثت کیسے تقسیم کی گئی تھی، کتنی زیادہ انہوں نے پھر تجارت کی؟ اللہ یہ تھا نا، دنیا تھی لیکن دنیا سوار نہیں تھی، دنیا ہاتھ میں تھی اور اس کو بانٹتے جاتے تھے، لیتے اور بانٹتے جاتے، لیتے اور بانٹتے جاتے. شیخ میں نے تاریخ کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے جس نے سونا تقسیم کیا ہو، مطلب سونا بانٹا ہو لوگوں کے اندر نا. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حیثیت جو سونا لوگوں میں تقسیم کرتے تھے، اتنا زیادہ غنی تھے اور خود فاتح کے ساتھ بنے رہتے تھے. ارم بٹ کہہ رہی ہیں سوال ہے، کیا سوال ہے؟
استاد محترم इनके बारे में कहते हैं ना कि इनका जो है अभी भी इनके नाम के ऊपर सऊदी अरब के अंदर मतलब बैंक है एक, मतलब अकाउंट जहाँ अकाउंट है जैसे इनके नाम के ऊपर अभी तक। सही है। अच्छा, कहते हैं दीन की वजह से अगर लोग मजाक करें तो उनसे किनारा कश। देखें, अगर मुमकिन है अच्छे तरीके से उनके साथ रहना तो अच्छे तरीके से, साहिब हुमा फिद दुनिया मारूफ तलहा बिन उबैदुल्लाह, ऐसे सही। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगर सारे हरबे नाकाम हों तो फिर अली का बेनफ्सिक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अपनी फिक्र करो, अपने आप को किताब और सुन्नत के मुताबिक बस चलाने की कोशिश करो। वदा अम्बर अवाम में, और लोगों के मामले को छोड़ दो। अक्सा सफ्तर कह रही है मेरा बेटा हदीस सुनाना चाह रहा है। जी सुनाए जी, इब्ने अक्सा सुनाए। अस्सलाम वालेकुम बोलो। जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर, वो कह रहा था लेकिन अब बोल नहीं रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। अच्छा, एक चीज यहाँ पर आई, मसलन हमने पहले पढ़ा था इमरान, उस्मान, सलमान, आखिर में अलिफ नून, लेकिन यहाँ पर नुक्ता याद कर लो, अलिफ नून से पहले कम अज कम 3 हुरूफ हो। ये कहती हैं अम्मी पर्दा करती हैं, रिश्तेदार कहते हैं सारी जिंदगी किया नहीं। तो सहाबियात ने भी तो पहले नहीं किया, जब फर्ज हुआ तो उन्होंने करना शुरू कर दिया, तो वो भी फिर महल्ले वाले कहते कि ये तो पहले नहीं करते थे, अब क्यों करना शुरू कर दिया। समझ आए तो उस पर अमल करना शुरू कर देना चाहिए। क्या सिर्फ कुरान सीखने वाले भी बेहतरीन लोग शुमार होंगे? सिर्फ कुरान सीखने वाले, कुरान सीखने और सिखाने वाले, 2 लफ्ज है ना हदीस में, कुरान सीखने और सिखाने वाले। और कुरान के अंदर कुरान के मुतालिकात सारी चीज़ें आ जाएंगी, मसलन कुरान का नाजरा है, कुरान का हिफ्ज है, कुरान का तर्जमा है, कुरान की तफसीर है। जब हम कुरान की तफसीर बात करते हैं तो कुरान की तफसीर के अंदर जो शुरूत आती हैं कि कुरान की तफसीर कौन कर सकता है, जिसको फलां 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 8 9 10 चीज़ें हैं उनके ऊपर अबूर हो, उनके अंदर नाहव सर्फ जो है वो भी आती है। नाहव और सर्फ यानी अरबी में महारत, तो तफसीर के अंदर ये भी आएगी। और लुगत में महारत, तो उसूल हदीस, हदीस जो है वो भी आ जाएगी, क्योंकि कुरान की तफसीर वो हदीस में हुई है ना, तो हदीस से वाकफियत हो। शेख वो हदीस सुना दें जिसके लिए 2 अजर है। हाँ, अल माहिर बिल कुरान मा सफरतिल किरामिल बररा। अल माहिर बिल कुरान, जो कुरान में माहिर है, बड़ी रवानी से पढ़ता जा रहा है, समझता जा रहा है, मा सफरतिल किरामिल बररा, वो मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों की जमात के साथ। इसके 2 मतलब है, एक है कल क़यामत के दिन, एक है यहाँ मुतलक है कि मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ, यानी दुनिया के अंदर भी हो सकता है और आखिरत में भी, यानी वो दुनिया में जा रहा है और मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते उसके साथ है। जो कुरान पढ़ रहा है उसके दाएं बाएं फरिश्ते हैं। तो जब आप चाहें कि आपके दाएं बाएं फरिश्तों का जुर्मट हो जाए तो कुरान पढ़ना शुरू कर दें, कुरान का तर्जमा, कुरान की तफसीर।
वल्लज़ी यतताअतु फ़ीहि व हुवा अलैहि शाक़्क़ुन, और जो पढ़ता है और उसके लिए मुश्किल होती है, तर्जमा करता है मुश्किल होती है, फलहु अजरान, उसको डबल अजर मिलेगा। तो आप में से जिसको कुरान का तर्जमा, कुरान की तफसीर और उसमें फिर ग्रामर वगैरह को पढ़ने में समझने में जो माहिर हैं उनका दर्जा बुलंद, और जिनको अटकन हो रही है, मुश्किल हो रही है, उनको डबल अजर मिलेगा। जुबानी भी खा जुबानी पढ़ें खा देख कर पढ़ें, एक ही बात है। सर मुझे बहुत होती है अटकन। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। असल में हुकूमत का मसला होता है, जब मुसलमानों की हुकूमत थी, उमर रजी अल्लाह अन्हु का दौर था, उमर रजी अल्लाह अन्हु ने स्पेशल कुरान सिखाने वाले और दरस देने वाले, इमामत कराने वाले, जुमे पढ़ाने वाले, सुबह शाम हल्के दुरूस के किस्से वाक़या सुनाने वाले, वाज़ व नसीहत करने वाले मुअज्जिनीन के अलग अलग वज़ाइफ जो लाखों तक थे, आज के हिसाब अगर करें तो मुमकिन है करोड़ों तक पहुंच जाए, जो महाना वज़ाइफ उनके लगाए हुए थे। ये एक दफ़ा बात हुई कि जी फलां ने ये किया, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया, देखो ना इस्लाम के लिए तो इस्लामियात को लाज़म कर दिया, तर्जुमा को लाज़म कर दिया, फलां कर दिया, इसका मुकाम बढ़ाना चाहते हैं। मैंने कहा ये सब कहने की बातें हैं। देखो हुकूमत है ना, हुकूमत जो चाहे करे। जब हुकूमत ने एक मैथ टीचर की तनख्वाह इतनी रखी है, प्रोफेसर की, इंग्लिश प्रोफेसर की इतनी है, और साइंस प्रोफेसर की इतनी है, अगर ये कुरान को इतना ही मर्तबा देना चाहते हैं, तर्जुमा को लाजम कर रहे हैं, तर्जुमा को जैसे बाकी मजमून है वैसे ही रखें। सिर्फ तर्जुमे का जो प्रोफेसर होगा, अगर इंग्लिश के प्रोफेसर की तनख्वाह चल रही है 60,000 70,000, तर्जुमे के प्रोफेसर की 80,000 कर दें, जो तफसीर का हो उसकी 90 कर दें, जो सीरत का हो उसकी 1,00,000 कर दें। हम ये नहीं कहते इंग्लिश प्रोफेसर की तनख्वाह कम कर दें, उसकी जितनी है उतनी रखें। तो ये कुरान को मुकाम देना चाहते हैं ना, तो पढ़ाने वाले को मुकाम दें। फिर हर किसी की ये ख्वाहिश होगी कि हम जो है एमए तर्जमे में करें, हम एमए सीरत में करें, हम पीएचडी जो है वो तफसीर के अंदर करें, हम प्रोफेसर जो है वो तफसीर के प्रोफेसर बने। सब उधर को लेने लगी हुई होंगी, तो मुकाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तर्जमे को मुकाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और लोगों के दिलों में तर्जमा की, तफसीर की मोहब्बत बैठेगी कि नहीं बैठेगी? जरूर बैठेगी। और इधर एमफिल, एमफिल, पीएचडी करने वालों की इधर लाइनें लगेंगी कि नहीं लाइनें लगेगी? बेशक जरूर लगेंगी। अब एक तरफ वो इंग्लिश का टीचर खड़ा हुआ हो और एक तरफ इस्लामियात का खड़ा हुआ हो, मुआशरे में और स्कूल में और उनकी जो होते हैं टीचर, उनमें किसकी वक़्त ज्यादा होती है और किसकी कम होती है, किसको वो कुछ नहीं समझते? उसकी वजह यही है। मैंने कहा ये उल्टे कान पकड़ते हैं, उल्टा ये मुतनफिर करना चाहते हैं। अगर ये मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो ऐसे करें, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। जी, तो वक्त जो है इख्तिताम को पहुंचने ही वाला है, तो हम आते हैं कुरान करीम की तरफ। तो इसमें हमने आयतुल कुर्सी पढ़ी थी, औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। हाँ, इधर मैंने आपसे बात की थी कि इमरान, सलमान, सकरान, अलिफ से पहले 3 हर्फ हों। अच्छा, कुरान में देखें अलिफ नून से पहले 3 हर्फ हैं, काफ रा, अलिफ साइड पे हो जाता है ना, लिहाजा ये अलिफ नून जो है ना, इसको हमने ज्यादा तान नहीं कहना। इसको आप लिख लें अपने पास, अलिफ नून ज्यादा तान के लिए अलिफ नून ज्यादा तान तब होगा, ऐसे लिखें, तब होगा जब उससे पहले अलिफ नून से पहले 3 हर्फ हों। ऐसे लिखें, बशर्ते के अलिफ नून से पहले 3 हुरूफ हों।
बशर्ते के अलिफ नून से पहले। अच्छा, सऊदी अरब में क्या है, ऐसी है ना, जो जो आलिम होता है वही उनका जज होता है, वही चीफ जस्टिस होता है। बल्कि इधर आपके पाकिस्तान में, इधर पाकिस्तान इंडिया जब इकट्ठे थे, पाको हिंद, हिंदुस्तान में जब अंग्रेज नहीं आया था, जब अंग्रेज नहीं आया था, जैसे अब पीएचडी का मुकाम है, उस वक्त ये आलिम फाजिल का ये मुकाम था। आलिम फाजिल जो है ना, डिग्री इसका था, फाजिल उसूल इस्लामिया जिसको कहते हैं। और जो आलिम होता था, मस्जिद का इमाम होता था, मुहद्दिस मुफस्सिर होता था, सीरत निगार होता था, वही चीफ जस्टिस होता था। ये सैयद सुलेमान नदवी कौन है? ये चीफ जस्टिस हैं, सीरत पे उन्होंने किताब लिखी है, ये चीफ जस्टिस थे। बड़े बड़े ओहदों पे ये उलमाए किराम ही थे। लेकिन जब अंग्रेज आया तो उसने ऐसा निज़ाम जो है वो लागू किया, आज तक हम उसी तरह ही चल रहे हैं जैसे उसने चलाया। एक जरा भी आगे पीछे नहीं हुए, उनकी दी हुई लाइन के मुताबिक ही जा रहे हैं। अब्दुर्रहमान क्या कह रहे हैं, मास्टर में इस्लामियात पढ़ो अनपढ़, कहते हैं ये तो आम आदमी। शेख लेकिन एक चीज ये है जी, जितना मर्जी पीएचडी स्कॉलर है ना, ये कुछ भी है, और इसके मुकाबले में एक इमाम मस्जिद है, उसने आज तक कोई रैली नहीं निकाली है, कोई ऐसा जुलूस जलसा नहीं निकाला कि मेरी तनख्वाह बढ़ाई जाए। चीज है कि वो इस महंगाई के इतने सख्त दौर के अंदर भी 5,000 10,000, और बसा औकात ऐसे उलमा और लोग भी हैं, मशाइख, जो फी सबिलिल्लाह जो है ना मेहनतें कर रहे हैं, सिर्फ उनको रहने के लिए रहायश मिली हुई है और इस तरह के ज़रूरियात ज़िंदगी बस गुजर रही हैं। तो लेकिन उन्होंने आज तक कोई रैली या कोई ऐसे लोगों को नहीं कहा कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं और इस तरह से किया जाए, जबकि लाखों रुपए कमाने वाले, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ अपनी मेडिकल फील्ड के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, और ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जिनका 6-6 माह पहले टाइम लिया जाता है और उनको लाखों रुपया डेली बेसिस पे प्रॉफिट आता है सिर्फ डेली, और मेडिकल रैप उन्हें आके सिर्फ उनकी कोठियाँ और लंबे लंबे यानी कि जोड़े मामला हैं, लेकिन वो फिर भी यही है कि बस बस ठीक है यार, एनजी गुजारा हो रहा है की दसिए दोनों। यानी वो रोना रो रहे हैं, और जो रोना ही रो रहा है तो पूरा जो 5-10 हज़ार ले रहे हैं और कुरान हदीस पढ़ा रहे हैं, उसको उनकी जिंदगी बसर कर रहे हैं। उनकी आप उनके ना वो ये क्या करते हैं, दिमाग चेक करते हैं कि दिमाग जो है कितना सुकून में और कितना बेचैन है, ऐसा कुछ है ना? जी शेख, न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, डॉक्टर, हाँ, न्यूरोसर्जन जो होते हैं दिमाग के लिहाज से। तो आप इस तरह के एक आलिम का चेक करें और बड़े से बड़े जो, जैसे आपने ये डॉक्टर का जिक्र किया, उसका चेक करें तो जमीन आसमान का फर्क होगा। बिल्कुल शेख, इसी तरह उसके चेहरे पे ही इत्मीनान होता है, वो सामने पता चल रहा है। तो अगर कोई डॉक्टर भी कुरान हदीस पढ़ना शुरू कर दे, हम ये नहीं कहते कि बस वो उधर कोई जाए ही नहीं, हम ये कहते हैं दोनों चीजें, और बनाते ना फिर दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। ये डॉक्टरी, ये साइंस, इसके मूजिद कौन है? उठा के देखें, इनके मूजिद वो मुसलमान है। इनकी किताबें, उन्होंने मुसलमानों के इलाकों पे हमले किए और किताबें उठाकर ले गए और तर्जुमे किए और फिर सब कुछ वो कर बैठे। मुसलमानों ने जब ये चीज़ छोड़ दी है तो फिर हमारे एक शेख हैं, शारे सही बुखारी हैं, उन्होंने एक जगह पर दस दिया, सैयद सुलेमान नदवी इख्वानुल मुस्लिमीन। ओ इख्वानुल मुस्लिमीन तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी, कमाल हो गया। शमैला खान इख्वानुल मुस्लिमीन किधर आ गई है? अच्छा, तो वो क्या थे, बात किधर चली गई? एक शेख का बता रहे थे आप, उन्होंने शारे सही बुखारी, हाँ, उन्होंने दर्स दिया, कहने लगे कि हमारा जो दीन है, कुरानी तालीमात हैं, हदीस हैं,
یہ ہمیں دونوں طرح کی رہنمائی دیتی ہیں، دنیا میں آگے بڑھنے کی بھی اور آخرت میں آگے بڑھنے کی بھی۔ دنیا کے آگے بڑھنے کے اصول جو وہ اختیار کرے گا وہ دنیا میں آگے بڑھتا جائے گا، اور آخرت میں آگے بڑھنے کے اصول جو اختیار کرے گا وہ آخرت میں آگے بڑھتا جائے گا۔ جو دونوں کو اختیار کرے گا وہ دونوں میں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک وہ وقت تھا جب مسلمان دونوں پہ عمل کرتے تھے تو دونوں میدانوں میں آگے تھے، تو اب ہم نے ایک میدان کو خالی چھوڑ دیا ہے کفار کے لیے۔ تو پھر اچھا دوسری بات یہ کہ اگر یہ اخوان المسلمین میں سے ہو بھی تو بات تو ہم نے یہ کی ہے کہ جو قرآن و حدیث جن کے پاس علم ہوتا تھا وہی حکومت میں بڑے بڑے عہدوں پر ہوتے تھے، بس اتنی بات کی ہے۔ اب قرآن و حدیث کے جتنا بھی علم حاصل کر لیں لیکن ایم پی ایم این اے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم وہی بنے گا وہ جو بڑے سے بڑا جھوٹ بولنے والا ہو، بڑے سے بڑا فراڈیا ہو، یہ ہو وہ ہو، سب لوگ جانتے ہیں، وہ خود ہی کہتے ہیں اس میں جتنا بڑا جھوٹے ہوں گے اتنے بڑے سیاستدان ہوں گے۔ نہیں، اب کیا اپنے قول ہے، ہم کچھ نہیں کہتے۔ جی تو اصل بات ہے یہ ہوئی تھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں کہ زندگی میں سکون اور اگر اطمینان چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ لیں، حدیث کے ساتھ جوڑ لیں، ناظرہ پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں۔ تفسیر میں گہرائی میں جانے کے لیے آپ کو جو 8-9 چیزیں ہیں ان میں ایک عربی گرامر ہے اس کے اوپر، تاکہ لفظ کو آپ خود کو پڑھ کر سمجھ آ رہی ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کرسی کا معنی کرسی ہے، کوئی کہے فلاں ہے، کسی ترجمے والے نے کچھ اور لکھا ہو، آپ کہیں بھی کہ جی کرسی کا معنی کرسی ہے، اور ہم نے پڑھا ہے کہ اس معاملے میں 4-5-6 نظریات ہیں، اور صحیح نظریہ یہ ہے کہ کرسی کا معنی کرسی ہی لیا جائے، اور اس کی کیفیت کوئی دماغ میں نہ بنائی جائے کہ اس طرح کی وہ کرسی ہوگی، اور نہ ہی جو ہے وہ انکار کیا جائے کہ نہیں کرسی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے بارے میں سوال کیا جائے بھی وہ کس طرح کی کرسی ہوگی، بتاؤ پھر کہ تم کہتے ہو کرسی ہے تو کس طرح کی، سوال کرنا بھی غلط ہے۔ یہ جب باتیں معلوم ہوں گی اور یہ لفظ کی گہرائی میں جانے کی مہارت ہوگی تو پھر قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کی تفسیر وہ خود بخود سمجھ آتی چلی جائے گی۔ وقت اپنے اختتام کو پہنچا، ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔